یاد کر سرکاروں نبی کو یاد کرو سلیمان علیہ السلام، اسے یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام، اسے یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، ذوالکفل، انہیں نبی کے نام کن کے اللہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد آنمائیں انہیں صبر کی طرح میرا محبوب تسوں صبر فرماؤ اور صبر کا پھل میٹھا ہو یہ صبر چکے شان کی جن پہلے بھی جتنے بھی شان صبر کے رسول کا شان مزید بتا چکے سبحان اللہ اللہ کریم تمہارے گروہ کے دا ذکر کیتے کیونکہ جب تک شاید زد کو نہ اٹھاوے تو شاید قدر معلوم نہیں تھی رات کا پتہ لگ دے جلے دیں اندے ور جلے رات اندی دے دا پتہ لگ دے ایک شاید پہچان جلیے انہی زد نال تھی نہیں رہی اللہ سے دعائیں جماعت نالو گروہ کا ذکر کیتے پہلے ذکر فرمائے اللہ رب العزت متقین دا نیک لوگ دا پرہیزگاریں دا اور انہیں بعد ولا اللہ سے سرکش لوگ متکبر لوگ انہیں دا ذکر فرمائے اللہ رب العزت اللہ سے فرمائے حاضر ذکر میرا محبوب ایک تذکرے ہم ذکر ہا سونا ذکر عقیدے سے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ میرا محبوب جنہیں متقی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں انہیں دا بہت اچھا ٹھکانہ ہے انہیں دا ٹھکانہ بہت اچھا ہے لحسن مآب انہیں دا ٹھکانہ بہت اچھا ہے بہت پرہیزگار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں پرہیزگار کون ہونا کہ وہ ظاہری تعریف تے پرہیزگاری بھی یہ ہے کہ انسان گناہ کو بچے اپنی زندگی کو گناہ کو پاک رکھے کوشش کرے اگر گناہ تھی مجھے فوراً توبہ چا کرے گناہ دوتے برقرار نہ رہے اور یہ حاصل یہ ہو جائے تقوی دا حاصل یہ ہو جائے کہ اپنی زندگی کو ڈھال کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دوتے ڈھال کے اپنے اندر حضور کی محبت کو جا چلے اور اپنے ظاہر دوتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی چلے اندر محبت کو ٹھکانا چلے اور ظاہر دوتے محبوب کی سنت نال اپنے آپ کو مزین چلے کہ وہ متقی تقوی والا ہے اور ہی شاید میرے آقا علیہ السلام بھی حدیث پاک کی بیان فرمائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام یمن دا گورنر بنا کے بھیجے اپنے صحابہ کو حضور علیہ السلام مختلف علاقے میں جگہ دیان کے لیے تربیت دی گئی ان اندر دین آگے کہ ہم دین سکھانے کے قابل ہے آپ کی چھوٹی ڈیوٹی لا دیں گا کہیں بھی کتھاں اور اللہ والے کا طریقہ بھی ہو رہے گئے ہون تک اللہ والے نے یہ طریقہ رہ گئے کہ جنہیں کو خلافت دے رہا جنہیں سکھ کے لئے آپ کو ڈیوٹی لا چھوڑنا تمہاں فلانے علاقے سے اللہ اللہ سکھا تمہاں فلانے علاقے سے اللہ اللہ سکھا لوگوں کو دین سکھا اللہ والے کا طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہوا آخر کا طریقہ بھی چل جائے بھارت اور ہی طریقے ہی فائدہ ہے ترائے جاڑے اگر کسی راسن ترائے جاڑے راسن کو کیا سکھے سمجھیے جب انہیں سکھاون والے نے بولی بھی ہے سکھن والے نے بولی بھی ہے بولی نہیں رمضی ہو کیا سکھے سمجھیے ہاں جیرا سکھاون والا بنیے وہ اپنا اتھے آستانہ خانقاہ بنا ہوئے اتھے بیٹھے میں اور لوگ انہیں کو اوزن سکھاوے انہیں کو یہ طریقہ چل رہا ہے بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے یمن کو میرے آقا بھیجے تو کہو میرے آقا دے گورنر کیا سکھے میں ہیں کیا بنکم کرنے ہیں میرے آقا دے گورنر ہونے ہیں میرے آقا دے خلیفے
اور اتھا ان کے آستانہ بڑھاونا، خانقاہ بڑھاونا، لوگوں کو دین ہی سکھاونا، شریعت ہی سکھاونا، شریعت کے مطابق فیصلے کرنا. ایک گورنر ہی یہ ہے کہ دین سکھ کے بنیان گورنر ہم اور اتھا من کے پیچھے انہیں کو دین سکھیں گے، دین کے مطابق فیصلے کریں. یہ گورنر ہے. میرے آقا علیہ السلام سواری کا سوار فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کا سوار فرمائے اور آپ سواری دی مہار پکڑی میں نال میں نے پہن سمجھنے میں کیا سکھینے میں نے اے معاذ تے تو یمن دا گورنر جو بنے نا بیان تو فیصلے کی میں کرے سے لوگ جو فیصلے واسطے تیرے کو اوسن تو فیصلے کی میں کرے سے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کتاب اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن مجید جیرا تو آپ کو اللہ سی عطا فرمائے میرے کو اللہ دی کتاب ہے میں ہوں کتاب نہ فیصلے کرے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرمائے تم چنگا جواب دیتے ہی باقی کتاب اللہ نہ فیصلے کری لیکن اگو فرمائے نے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ اگر کوئی فیصلہ تیرے کو آوے اور قرآن مجید تک وہ فیصلہ نہ لبے بلا کیا کرے سے اگر قرآن مجید فیصلہ نہ لبے تو بلا کیا کرے سے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنت رسول اللہ سنت تاری حدیث پاک تاری سنت تاری طریقے نہ اگر قرآن اتنا مل سی تاری سنت نہ فیصلہ کرے تاری طریقے نہ تاری حدیث پاک نہ فیصلہ کرے سا. اگو میرے آقا علیہ السلام عجیب جملہ فرمائے آپ فرمانے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا اگر میری سنت اتنے کو نہ لبے تو بلا کیا کرے سے بلا کیا کرے سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی تربیت انجی تھئی کھڑی ہے انہیں دی آپ دی تربیت دی برکت دینا طبیعت انجی بڑی کھڑی ہے انہیں دی کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے وہ سونے فیصلے کر سکتے ہیں. کہ عرض کیتے سے سنا اجتہد برائی میں قرآن مجید کو سامنے رکھساں تاری سنت کو سامنے رکھساں جیرا کچھ اللہ سی میرے دل سٹے سی میں اپنے رائے دے نال فیصلے کرے سبحان اللہ. لے آقا علیہ السلام فرمائے الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی رسولہ. اللہ سارے تعریفاں تیری ذات ہیں سارے تعریفاں تیری ذات ہیں کہ تائیں اپنے رسول دے قاصد کو ان شاید ہی توفیق دیتی ہے جنہی شاید ہوتے تیرا رسول راضی ہے اجتہاد دے ہوتے تیرا محبوب راضی ہے انہیں تربیت انچی تھی کھڑی ہے طبیعت انچی بڑی کھڑی ہے جرا اجتہاد کرے سی انہیں ذہن چ رائے اوسی وہ رائے رحمانی ہو سی شیطانی نہ ہو سی وہ رحمانی رائے ہو سی لہذا انہیں فیصلے ٹھیک ہو سن. یا علیہ السلام سمجھے نہیں روانہ کیتے ہیں الوداع کیتے ہیں جلے ولن پائیں آپ فرمائنے ہم معاذ تو مانی جمع نے جمانی تو فیصلے کریں لیکن میرے آقا فرمائے معاذ اے یاد رکھیں مدینے ول سے لیکن میرا دیدار نہ تھی سے مدینے او سے میرا دیدار نہ تھی سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف بید علی سونا کہ توالے زیارت کو توالے دیدار کو محرومی تھی نہیں پئیے تو میں صرف بید علی جمن میں تھی رانا توالے دیدار کو کیوں محروم تھی میں میرے آقا علیہ السلام کہیں ایک جملہ فرمایا آقا علیہ السلام جملہ فرمائے آپ فرمایا تے معاذ کو ہی نے لیکن جملہ ساری امت واسطے فرمائے آپ فرمائے ان اول الناس بالمتقون من كانوا حیث ان اول الناس بالمتقون من كانوا حیث كانوا. اے معاذ جرا بندہ متقی بنوے سی تو متقی دے لفظ جو ہے حدیث پاک فقیر عرض کی متقی دا معنی یہ ہوئے کہ سینے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ہوئے محبت ہوئے اور ظاہر طور سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوئے اعمال سنت کے مطابق اخلاق سنت کے مطابق لباس سنت کے مطابق
اپنی زندگی کو ڈھال گھنے وہ متقی ہے. میرا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کو اپنی زندگی کو ڈھال گھنے وہ متقی ہے. میرے آقا فرمائے معاذ جرا متقی بن گئے سی جون ہو گئے جتھاں ہو گئے وہ میرے نال ہے میں انہیں کٹھے ہاں. میرے آقا فرمائے جون ہوئے تے جتھاں ہو من کانو ہے سو کانو جتھا ہو سی جون ہو سی میں انہیں کٹھے ہو سی. بارہ محبت رکھن والے محسوس ہی میں کریں رہنا انہیں کو احساس بھی تھی انہیں کو محسوس بھی تھی دے دے بھی ہیں دل دے اکھی نالی دے دیں ظاہری اکھی نالی دیدار تھی تو میں اور حدیث پاک اس میرے آقا فرما گئے آپ فرمائے مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ. میرے آقا فرمائے جائیں نیندرچ میری زیارت کی تھی جائیں نیندرچ میں کوئی تھا خوابچ میری زیارت سے کی تھی جائیں وہ یقین جانے وہ تک موت نہ ہو سی جے تک جاگ دے ہوئے میری زیارت جاگ دے ہوئے میرا دیدار نہ کرے. اللہ 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 اسا سارے کو اپنے محبوب کی خواب اور جائے ڈٹھے نا خواب اور وہ خواب یہ کچھ آکھا کہتے ہیں حضور کی زیارت کی کہتے ہیں حضور کو ڈٹھے وہ شک نہ کرے. میرے آقا فرمائے فقد رأى الحق وہ سچ ڈٹھے وہ میں کو ہی ڈٹھے. جائے حضور کی زیارت کی دیئے وہ حضور کی زیارت کی دیئے شک نہ کرے پاک سمجھ. اور کیوں این خاطر کہ فإن الشیطان لا يتمثل بصورتی. میرے آقا فرمائے اللہ میں کوئی جہاں بے مثل تے بے مثال بنائے میری شکل کوئی بنا نہیں سکتا میری کوئی شکل اختیار کر نہیں سکتا. شیطان اور جن جنی شکل بنا سکتے اللہ دے فرشتے بھی شکل بنے. حضرت حضور علیہ السلام دے کو جبریل امین اندھا اور کڑے کڑی انسانی شکل چلتا جلے انسانی شکل آوے ہا کہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صورت ہے. دہیا قلبی ڈاڑھا سونا صاحب جلے جبریل انسانی شکل آوے ہا حضرت دہیا قلبی دی شکل وہ فرشتے بھی انسانی شکل بنا سکتے ہیں اور جن اور شیطانے کو بھی اللہ سے طاقت دیتی ہے وہ کوئی صورت بنا سکتے ہیں کہیں بھی شکل بنا سکتے ہیں. لیکن میرے آقا فرمائے اللہ میں کوئی جہاں بے مثل تے بے مثال بنائے میری شکل کوئی نہیں بن سکتا میری شکل کوئی نہیں اختیار کر سکتا. اگر کوئی اختیار کر رہے پیچھے تے بے مثل نہ رہی ہے انہیں دی مثال تے آ گئی یہ نہ صحیح. اللہ سے اپنے محبوب کو جلی مثل صورت دیتی ہے صورت بھی بے مثل تے بے مثال سیرت بھی بے مثل تے بے مثال. حسن و جمال حسن تی بے مثل تے بے مثال جمال چی بے مثل تے بے مثال کمال چی بے مثل تے سمجھاون دی خاطر چند گالی فقیری تھا عرض کر چھوڑے. درود شریف کثرت نال پڑھن نال فقیرو دل لا کے پڑھن نال حضور دی زیارت تھیندی جڑا دل نال حضور دے درود و سلام کثرت نال پڑھدا رہے ونجے حضور زیارت کرویں. کیوں یہ درود شریف ایک پیغام ہے بعض دفعہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دیں درود شریف عشق والے دا محبت والے دا خود ڈائریکٹ سن دینا اور انہیں دا درود و سلام فرشتے پہنچے نا. بہرحال ہر ایک دا درود و سلام میرے آقا تک پہنچ دے چاہے ڈائریکٹ پہنچے چاہے فرشتے نے پہنچتا ضرور ہے. اور جائے ویلے پہنچ دے وہ فرشتے نام ہم کیا دیں نام ہم کیا عرض کرنا سونا فلانا پتر فلانے دا پر درود و سلام درود و سلام بھیجے سی فلانا پتر فلانے دا نام ہی گھنی دے انہیں ابے دا نام ہی گھنی دے اور میرے آقا علیہ السلام پہنچ گئے پہنچ دے چاہے ڈائریکٹ پہنچے چاہے فرشتے پہنچا میں میرے آقا علیہ السلام تک درود و سلام پہنچ دے. اگر درود پہنچتا ہو پیغام پہنچتا ہوئے
تکرے ناقا تھی ونجے کہ میرے آقا علیہ السلام سملے دے بھی ہیں نا کنہیں کو خواب اچ فرمانے یار تو تیرا تحفہ پہنچتا آج کیوں نہیں پہنچا دے بعض دفعہ ڈائریکٹ ہوں کو پیغام مل دے بعض دفعہ کہیں بے دے توسط نال پیغام بھیجوے نا یار فلانے کو میرا سلام ملے بھی اور وہ آکھی کہ میرا امتیاز تیرا جرا پیغام روزانہ پہنچتا ہر رات نہیں آیا کیوں نہیں آیا ایک پہنچوے نے بھی ہم سلام دن کے ذریعے رات اللہ بہرحال درود شریف کی کثرت نہ اور سورہ کوثر کی کثرت نہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر این سورت کی کثرت نہ اگر تلاوت کی تھی ان نال بھی حضور کی ذات سبحان اللہ اور زیارت کے متعلق فقیر عرض کرے کہ جے کو زیارت تھی میں حضور علیہ السلام ایک تو شک نہ وہ پاک سمجھے کہ میں حضور کی زیارت دوسری گال ہے کہ جے کو بھی زیارت تھی لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کی زیارت تھی تو حضور کو پتہ نہ ہو اصل کئی خواب لیتے ہیں فقیروں نیندرے لیتے ہیں خواب لیتے ہیں فلانے بندے کو ملی ہیں فلانے نال فلانی گال تھے گی جنہیں بیدار تھی نے بندے کو میں مل دے ہیں یار نیندرے فلانی گال تھے گی تو ملیا ہوں میں پتہ نہیں ملیا کا نہیں پتہ ہوں دے کیا نہیں ہونا پتہ ہاں اللہ والے کی شان اپنی ہے پارا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جے کو زیارت تھی یہ حضور دی وہ حضور دے ارادے نہ تھی سبحان اللہ آپ جیدہ چاہندن ہو کو زیارت جے کو میرا آقا نہ چاہے وہ حضور دی زیارت ہو بھی نہیں سکتی ہو بھی نہیں سکتی ایک تا سچ ہوندے دوجا حضور دے ارادے نہ اور خواب اگر میرے آقا علیہ السلام کوئی تحفہ عطا فرمانے وہ خواب نہیں ہوندا وہ حقیقت حضور اگر کوئی شے عطا فرمانے خواب نہیں ہوندا وہ حقیقت اصل دوسرا خواب دے دے پرانے اصل جہاز تے چلے وجے نیند اکھڑ دی اٹھائی پائے اصل تے کھانے میں ٹرٹا ٹھکلے تے پائے نیند تے دے کور میں کھندے بیٹھے عجیب و غریب نیم تک کھندے بیٹھے جڑے نیند اکھڑ دی کشے گئے اللہ لیکن چہرے دے حضور دی زیارت تھی آقا علیہ السلام کی زیارت تھی اور آقا کوئی شے اپنے ہاتھ نال دے میں فقیروں کو حقیقت ہوندی ہے جنہیں نیند نو کھڑ سی جیڑی شے حضور دتی ہو سی موجود ہو سی اللہ تو موجود ہو سی حقیقت ہے قصیدہ بردہ والا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ مشہور نہیں بردہ آدم چادر کو حضور دی تعریف ایک قصیدہ لکھے اور جنہیں سنتے حضور علیہ السلام کی زیارت تھی عرض حضور علیہ السلام فرمائے بصیریہ تیری تعریف ایک قصیدہ لکھی بڑی تعریف کی تھی اٹھی کھڑ سنا عرض کرنے یا رسول اللہ سنا میں تو بیمار ہوں میں تو اٹھی نہیں بھی سکتا میں تو فالج لگا نہ میرے ہاتھ تھی نہ میرے پیر تھی نہ میرا جسم تھی نہ میرا پاس تھی میں فالج زدہ ہوں سنا میں نہیں اٹھی سکتا یعنی آقا علیہ السلام خواب اپنا دست مبارک پھیرے جنہیں حصے دوتے فالج ہاں دوتے ہاتھ پھیرے ید اللہ والا ہاتھ جنہیں پھیرے بصیری آدم کو معلوم کی نامے کو میں کریں بیمار کی یہی گئے اور میں میرے چھوٹی کھڑا حضور کو قصیدہ سنائیں سبحان
قصیدہ سنائے حضور علیہ السلام قصیدہ سن دے بیٹھے تھے جھوم دے بیٹھے قصیدہ سنا کے فارغ تھے میں نے آقا علیہ السلام اپنی کمری میں چاہتا تھا سیری آدھے جنہیں نیند رکھ لیے چادر میرے ہاتھ سے چھائی چادر پڑھنے کے سر میں بلتا کہ قصیدہ دا نام پائے گئے قصیدہ بلتا اور فالج والے قصیدہ بلتا شریف اپنے ہوتے آگر پڑھتے رہے ہیں اللہ شفا دے قصیدہ بلتا شریف آپ پڑھی ہوئے آپ پڑھیں آپ نہیں پڑھی ہوئے تو کہیں پڑھی ہوئے تو پڑھوانا قصیدہ بلتا شریف مل میں کتب خانے تو منجن کتب خانے تو مل میں انہوں نے کہا کہ قصیدہ بلتا شریف لے ہو چھپے ہوئے میں اللہ 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 سے فرمائے پرہیزگار لوگوں کے واسطے اچھا ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے اچھا ٹھکانہ جنات عدن جنات عدن ہمیشہ رہن دے بابا ہمیشہ واسطے اتنا باہر ہیں دنیا دے انہیں نکلا ہیں جنت دے باغے دا نکلا ہیں اتنے کیلا ہے دنیا دے بھی کیلا ہے اتنے کھجور ہے دنیا دے بھی کھجور ہے اتنے بھی جیرہ جنہ نعمتہ ہے نکل اللہ سے دنیا دے بھی لیکن اتنا موسم ہے فلانے موسم فلانا درخت پھل سی فلانے موسم فلانا پھل تھی سی فلانے موسم فلانا پھل تھی سی موسم ہے بڑا موک میں کھچی جو پھلے وہ دو چار بندے کھان پڑے موک میں ام پھلے موک میں چیری شہر پھلے موک میں چونکہ یہ نکل ہے اصل تیرے باغات ہیں وہ جنت ہے وہ ہمیشہ واسطے ہو سکتے موسم کہنا ہو سکتے کہ سامنے پینڈ لاندی ہے نہیں ہر ویلے سامنے ہر ویلے پینڈ جیری شے کھاؤ پینڈ ہی مل ویسی آم بھی مل ویسی جیری شے کھاؤ وہ مل ویسی ہر شے ہر ویلے مل سی اور مک سی حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام حضور دے حدیث پاک بارہا فقیر عرض کرنے دارا ہے کہ آپ نماز کھڑے پڑھیں گے نماز پڑھیں جو ہوئے میرے آقا علیہ السلام آپ قدم بھی اپتے بھریے تھے ہاتھ ہی اپتے کیجئے جرے ملے نماز تو فارغ تھے صاحب عرض کرتے سنا ہے کیا ایک کی جاہت کم کی جائے نمہ کم نیچے سے قدم بھریے گئے اپتے ہاتھ اپتے نیچے لے بلا ہاتھ تھی پشتے کر کے دے قدم پشتے کر کے نماز پوری کی دے کیا میرے آقا علیہ السلام فرمائے میرے غلاموں میں مسجد نبوی نماز پڑھے نہ کرا زمین تے کھڑا مدینہ شریف میں جو نگاہ چاہتی میری نگاہ جنت پڑھ جنت میری نگاہ پڑھ اور میں ہاتھ اپتے کی تے ہاتھ لگے کھڑے ہوں خوشے لگے کھڑے ہوں درخت پھلے پہ ہوں میں جو ہاتھ نکتے میرا ہاتھ خوشے تک ویدا میرا ہاتھ خوشے تک ویدا میں کہ خوشا پٹ گینا اپنے غلام کو کھوے سا بلا خیال ہے کہ حالی وقت نہیں آیا کھماؤں دا جنہیں وقت اسی کو میں کھوے سا لیکن فرمائنے اگر میں ایک خوشا پٹ گینا ہا جنتی جو اور تو آپ کو ڈیمہ کھاؤں واسطے ساری میری امت کھاوے ہا قیامت تک مکے نا ایک کو خوشا نہ مکے یہ میرے آقا دی شان ہے کھڑے زمین دے ہیں نگاہی جنت میں دی پہ ہاتھی جنت میں اور اچھا اپنے نبی دی شان دی خطر ایک بھی حدیث پاک فقیر عرض کرے زمین دے ہوتے اگر گھر والے کو گھر والی ستاوے بیوی کو کھاوے پائے کو اور پائے چنا بندہ ہو نیک بندہ ہو تو گھر والی کو کھاوے جنت جیری حور اللہ سے مرد واسطے پیدا کی ہوئی او اٹھاؤ جنت جو ایک گن دیئے جنت کھڑے ہوئے ایک گن دیئے کہ میرے خامن کو جرا میرا جنت خامن بنانے کو دنیا بھی گھر والی سطح نہیں پئی اٹھاؤ دیکھ گن دیئے دیکھ کے والا ساتھی برے دیئے وہ اللہ بھی بندی یہ چند جہاڑے دا تیرا مہمان ہے کو نہ ستا ادھر میرے قرآن ہے یا سر میرا گھر والا ہے
تیرے کو آمنے چند دہاڑے واسطے تیرے کو مہمان تھے تو کیوں دکھے نہیں پئی کیوں دکھے نہیں پئی مگر وہ حدیث پاک دیتا اگر غور کرو کہ میرے حضور دا میرے آقا دا غلام ہے کلمہ پڑھن والا ہے کلمہ پڑھن والا غلام ہے جب گھر والی ستے نہیں پئی ہے او غلام دی جنت دی گھر والی وہ جنت کتھا ہے ستے آسمان دے اوتے ہیں سدرۃ المنتہا دے نیڑے ہے جنت اوتا جنت وچ رہن والی میرے آقا دے غلام دی گھر والی جنت وچ رہن والی تو جنت وچ دے دی بھی ہے سڈ بھی مرے دی ہے یہ تے میرے آقا دے غلام دی جنت دی گھر والی ہے تے میرے آقا دی شان کے جی میرے آقا کے تکڑے تھے اس نے بہرحال ہمیشہ رہن دے باغات ہیں اچھا ٹھکانہ ہے مفتحۃ لهم الابواب کرو اصل اپنی مثال ہوں کہ سارے کو کچھ لوگ اندر وہ جلے آوینن پیچھے انہیں واسطے بیٹھے کا دروازہ کھلے دے ہیں انہیں واسطے انتظام کرنے ہیں کھٹلے سٹے دے ہیں انہیں نا اور کچھ لوگ یہ جی اندر جنہیں واسطے پہلے دروازے ہی کھول سٹے دے ہیں اور انہیں واسطے کھٹو ہی بنا سکے انہیں نا سی مہمان جو آمن سارے کو اسلامی تقسیم کی دکھڑے ہونے ہیں کہ کچھ مہمان جلے آوینن پیچھے دروازے کھلے دے ہیں اور پیچھے کھٹلے سٹے دے ہیں اور کچھ مہمان ہیں جو انہیں جنہیں دے آمن کو اس پہلے اسا اپنا بیٹھ کا کھولی کھڑے ہونے ہیں دروازے کھولی کھڑے ہونے ہیں اور انہیں واسطے کھٹو بچھے ہی کھڑے ہونے ہیں اللہ سے فرمائے میرا محبوب تیرے غلام تیرا کلمہ پڑھن والے متقی لوگ تیری فرما برداری کرن والے انہیں واسطے اسا جنہیں ہمیشہ رہن دے باغات بڑھائیں سے مفتحۃ لهم الابواب اے نہیں کہ بارو پھالا کھتی کھڑے ہو سن نہیں کو جب لے ہو سن انہیں واسطے دروازے پہلے کھولے پڑھو جنت دے باغات دے دروازے پہلے کھولے پڑھو سن جنت دے محلات دے دروازے انہیں واسطے پہلے کھولے ہوئے ہو سن متقین فیہا اور متقر باسم جنت ہے دیکھ لگے بیٹھے ہو سن تکیے لگے پڑھو سن یہ دنیا دے نواب سردار وزیر مشیر مہدن اللہ کریم اپنے نبی نے سچے غلام کو مقام عطا فرمائے یہ وزیر مشیر صدر مہدن جنت جنہیں رہو مقام دیکھ لگے پڑھو سن تکیے لگے پڑھو سن یدعون فیہا بفاکہۃ کثیر من الشراب تو منگوے نے بیٹھے ہو سن منگوے نے بیٹھے ہو سن فلانا پھل ہوئے فلانا شراب ہوئے فلانا میوہ ہوئے منگوے نے بیٹھے ہو سن منگوامن واسطے بھی انہیں کو آکھنا نہ کو سن صرف اس دل نے چیال کرے سن اللہ انہیں کو میوہ دے دی شراب بھی دے دی وعندهم قاصرات الطرف اللہ اللہ دروازہ بند دروازے کھلے تو ہو سن ہر قسم کے میوے کی کثرت نال ہو سن شراب بھی ہو سی اور اللہ سے فرمایا انہوں نے بولو نگاہ جھکاون والی جھکی نگاہ والی بھی ہو سن اور ہم عمر ہو سن جھکی نگاہ والی اور ہم عمر جھکی نگاہ والی کا کیا مطلب ہے جنہاں نگاہ جھکیا ہوئے ہو سکتے بھورا ہی کوئی مراد ہے بھورے کو اللہ سے ایک کیوں فرمائے کہ انہیں دا نگاہ جھکیا ہو سکتے نگاہ جھکڑ دا مطلب ہے کہ وہ ایچھا بھورا عورتاں مل سے جنتی لوگے ہوں جنہیں دی نگاہ سوائے خامن دے بے پاسے اٹھ سی بھی نہ انہیں دی اگر نگاہ اٹھ سی دے اپنے خامن دکھا یا کہیں واسطے وہ نگاہ ہی نہ چاہتے اب کی نہ چاہتے کہیں بے تو دیکھ سے نہیں نہ ایک مطلب ہے اور دوسرا مطلب ہے کہ نیچی نگاہی والی ہو سن چھکی نگاہی والی دوسرا مطلب ہے کہ اللہ سے جب دیسی ہورا وہ ہورا سونا ایچھا ہو سن کہ انہیں خام دے دی نگاہ بے پاسے نہ ویسی انہیں دی نگاہ بھی گناہ ہوتے کھڑی ہو سن
اطراف تر دی جمع ہے. تر آدن جڑے کٹھے مٹی وچ کھیڈے انہاں کو آدن تر. مٹی وچ کٹھے جڑے مٹی وچ کٹھے کھیڈدے نے وہ ہم عمر ہوندے برابر عمر والے ہکی عمر والے کٹھے کھیڈے بدل ہوندے. اطراف دا معنی ہے کہ جڑا پورا ملسن وہ ہم عمر ہو سن. ہم عمر دا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم عمر دا معنی ہے کہ جتنا بھی ہورا ملسن سارا ہورا سارے دی عمر برابر ہو سن. ایک دوسرے کو کھٹ ود نہ ہو سن. کھٹ ود نہ ہو سن. سارے دا عمر ایک کو جی ہو سن. ایک مطلب ہے. دوسرا ہم عمر دا مطلب ہے کہ جیری عمر گھر والے دی ہو سی انہیں نہ عمرہ بھی ہوئے ہو سی. اور جنتی لوگ جنت 30-32 سال ہو سی. 30-32 سال کی عمر ہو سی جنتی لوگیں دی جی میں سابال اندھی پہ ہوں دیئے ہوں عمر جنتی لوگ ہو سی. اور انہیں کو جنت گھر والے میں سے وہ بھی ہوں عمر ہو سی. ہم عمر ہو سی. اللہ ترک دی جمع ہے. ترک اطراف آدھا ما وہ عموم اليوم حساب اللہ سے فرمائے وہ چیزیں ہیں جرا وعدہ کی جیسے دیسوں قیامت علیہ دہاڑے حساب والے دہاڑے ان هذا رزق ما له بمفاد. اللہ سے فرمائے جرا آسان رزق بنائے سے ہی واسطے کہ ختم تھی من والا نہ ہو سکے. ختم تھی من لیک لوگ کا تذکرہ ذی الحج کی کتنی تاریخ ہے؟ انگریزی پوچھوں تو پتہ ہو سکے. چاند کی تاریخ ہے پتہ ہو سکے. چلو میں پتہ ہے کہ وہ چاند کی تاریخ یاد کرنا ثواب. چاند دیکھنا بھی ثواب. چاند کی تاریخ یاد کرنا بھی ثواب. دیکھنا بھی ثواب. اور دیکھنا ثواب یہ ہے کہ چاند جلے دیکھو دعا حضور علیہ السلام دعا سکھے. دعا سکھے وہ دعا پڑھو. چاند دیکھنا ثواب بڑا دعا پڑھنا ثواب. بہرحال فکرو کچھ گالی مہینے کا مطالعہ فقیر عرض کر چھوڑو. جیرے شخص کی قربانی ہو گئی قربانی کرے گا کیا ہو گیا جرا بندہ اور کرنی بھی چاہیے. جب غصہ ہو گئے قربانی کر رہے یہ تو ضروری نہیں کر رہے میرا کر سکتے ہو کر رہے. اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہ جرا کر سکتا ہوئے اور قربانی نہ کرنے. میرے آقا فرمائے وہ بندے کو ساری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے. روک لو ساری عیدگاہ نہ. جرا قربانی کر سکتا ہوئے تو نہ کرے وہ ساری عیدگاہ میں نہ. یہ سارا عیدگاہ حضور دے عیدگاہ روح زمین تو جتھا عیدگاہ جتھا بڑی کھڑی یہ سارا حضور دے عیدگاہ. خاطر فقیروں جب غصہ ہوئے جرا کر سکتا ہوئے قربانی نہ چھوڑے قربانی کرے. اور جرا قربانی رکھی کھڑا ہوئے پتی رکھی کھڑا ہوئے یا اپنا کر سکتے اور کرن کا ارادہ بھی ہے ادھی کھڑے کو ہمیں گھننے سے اندھے واسطے حکم ہے کہ میرے کو چاند دس ملے ذی الحج کا چاند دسن کو رکھیں کہ قربانی ذبح کرن تک تو حجامت نہ بڑھا. حجامت نہ بڑھا ثواب ہے. ثواب نہ بڑھوے سی ثواب تھی سی اگے پیچھے حجامت بڑھوانا ثواب ہے اور انہیں مہینے دہاڑے میں حجامت نہ بڑھانا ثواب ہے. لیکن اگر بڑھائی اس جا گناہ کہیں جرم نہیں گناہ نہیں لیکن جرا ثواب ملنا جرا فائدہ تھی منا جرا اجر ملنا ان کو معلوم تھی ثواب کو اجر کو فائدے کو معلوم. خاطر ان دہاڑے میں قربانی والا بندہ حجامت
انہیں دہاڑے دی دین دی بھی اور رات دی کون فضیلت ایک رات دی انہیں راتی دی راتی دی فضیلت ہے کہ ایک رات کی عبادت سال کی عبادت سال کی عبادت ایک سال پہلے ایک سال بعد اجر والے کہا انہیں راتی دی اللہ قسم چاہتا قسمہ چاہتا نو سے لحاظ کا روزہ رکھنا بھی سواب نو والے کہا روزہ رکھنا بھی سواب داڑے جاڑے کوئی روزہ نہیں ہوتا داڑے جاڑے روزہ نہیں ہوتا نو والے جاڑے روزہ اور داڑے جاڑے روزہ رکھنا گناہ ہے اور داڑے جاڑے البتہ اے سواب ہے کہ روزہ نہ رکھے نیت نہ کرے لیکن کھاوے پیوے کشے نا یعنی قربانی کی دیئے سمون قربانی دے گوشت نال ابتدا کر رہے اپنے کھاما اپنے کھاما دی ابتدا گوشت اور جنہیں میرے عید گاہ بنجے چھوٹی عیدیں چی تکبیرہ پڑھنے عیدیں چی تکبیرہ پڑھنے بستے ان عید عید الفطر چ ہولے ہولے پڑھنے اور این عید رستے میں تکبیرہ زور زور نہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرہ رستے میں پڑھتا ہوا زور زور سے پڑھتا ہوا تکبیرات تشریح کی پڑھتا رستے میں اندے بھی پڑھے اور واپس سے لے بجے ملام پڑھے نو ذی الحج دی فجر دی نماز کو کی نو ذی الحج کرم دی سی منگل دی فجر دی نماز کو کی 13 ذی الحج دی دیگر تک 13 کرم دی سی لاؤ حساب مومن اللہ جلدی بول رہے ہیں ایسی چھن چھن منگل دی فجر دی نماز کو چھان چھان دی دیگر دی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد زور تے تکبیر پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز منگل دی فجر دی نماز کے بعد ہی پڑھنی اور چھن چھن دی دیگر دی نماز کے بعد بھی پڑھنی اور منگل دی فجر دی نماز کو پہلے نہیں پڑھنا اور چھن چھن دی دیگر دی نماز کے بعد والی نماز کے بعد نہیں پڑھنا این دوران 9 کو کھل کے 13 تک 9 دی فجر کروں 13 دی دیگر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف زور نہ پڑھنی ایک دفعہ پڑھنا واجب چاہے مرد ہے چاہے نہیں ہر ایک پاس ہر ایک پاس یہ ہر ایک واسطے یہ قربانی والے واسطے نہیں قربانی کر رہے یا نہ کرے ان واسطے تکبیر آئے فرض نماز کے بعد چاہے فرض کلے پڑھے چاہے فرض جماعت نہ کلے پڑھے بھی تکبیر پڑھنی ہے جماعت نہ پڑھے بھی پڑھنی ہے مرد بھی پڑھنی ہے عورت بھی پڑھنی ہے لیکن فرق ہے مرد زور سے پڑھ سی عورت ہولے پڑھ سی عورت کی آواز باہر نہ سمجھتے بیٹھے شاید سمجھتے بیٹھے اور سارے دہاڑے بھی عید کی نماز پڑھن کروں پہلے قربانی کی کرنا قربانی کے بعد نماز پڑھ کے کرنا جہاں قربانی کرن والا ہے وہ قربانی نماز پڑھ کے کرنا نماز کروں پہلے اگر نہیں کی چاہیے نماز بعدیں پڑھی ہے پہلے کسائیں کو لئی گئے تو سن چھوڑو میں نے عید پڑھ جاؤں کو قربانی نہیں کرنی کو قربانی نہیں کرنی قربانی کرنے والا عید نماز پڑھ کے قربانی
پہلے قربانی کے گوشت کے مطابق پچھلے جو میں فقیر عرض کیا بہتری میں اتنا حصے کرو ایک حصہ گھر میں تقسیم کرو ایک پورے حصے آپ استعمال کرو اور اگر نہ کرو فرض نہیں ضروری نہیں لیکن ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ جرا غریب قربانی نہیں کر سکتا وہ عید والے دہاڑے وصلے نام نہ کھاوے ساری قربانی کے گوشت نہ روٹی اور خود پوچھو جرا غریب آیا بیٹھے وہ پوچھا ہی دو جرا نہیں آیا وہ گھر تک پوچھو کئی فقیروں غریب ٹور آمدن کھینن واسطے کئی غریب غیرت مند ہونے ٹور نہیں میں درا ٹور نہیں میں دے ہر ایک اپنا مزاج ہونے ہر ایک اپنی طبیعت ہونے جرا نہیں ٹور آیا ہمسایہ غریب ہے جرا نہیں ٹور آیا رشتہ دار غریب ہے انہیں گھر تک خود گوشت پہنچاؤں حتیٰ کہ کافر کو ڈیمڑ بھی چاہیے گوشت کافر ہمسایہ ہے وہ کوئی دے سکتے ہو مسلمان کو تو ہمیں دے ہوئے کافر ہمسایہ کو بھی گوشت دے سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق عطا فرج بھر رکھ دے بلا اے بھی تھی نہ رہنے جنہیں فرج بھرے نا جنہیں بجلی میں نہیں ہے بھائی بے جگہ پیچھے کھٹا تھیا پر دے باہر بٹے دے کرنا یہ فرج جی آلے بٹے دے کھڑے رہنے یہ جنہیں فریزہ بھری پڑھانا نا بجلیاں ساجاں پوجی ہیں سارے ملکے چھے اندھاری آوے نے پورا دے بجلی کہیں اندھاری آوے نے پورا دے بجلی کہیں پوری رات بجلی کہیں وہ آپ پہ کھٹا تھی میں پیچھے جنہیں کھٹا تھی دے باہر بٹے دے کھڑے ہوئے این نکلے دے کھڑے بھی پورے غریب کے در خیال کرنا بیٹن کی بجائے غریب نہیں اپنا غریب محفوظ ہی کرے سی بہت سی سی ایک نماز پڑھتے 7 بجے جی ایک عید نماز پڑھتے 7 بجے ہاں کوئی پتی وہ پتی والا اتھا کھڑا کے پڑھ دی میں رہی تھا اتھا ہے 8 بجے کیا ہوا تھا کہ مسئلہ ہم نماز پائے ہوں تو قربانی شروع کر دی جتنے حصے دار ہیں قربانی کے سارے طرف ہوتی نہیں ہے وہ سارے نماز پڑھ کے پیچھے ہاتھ رکھا اچھا پوچھنا ہوگا مسئلہ پوچھ سکتے اور ٹائم کیا رکھتے ہیں سامنے نماز دیکھو گرمی کو دیکھو مطلب ٹھیک ہے 7 بجے پڑھتے 8 بجے پڑھتے تیری صلاح ہے سو 8 بجے دوسرا سارے نال چنگے ہیں سارے نال چنگے لگ سو 9 بجے ٹھیک نہیں 9 بجے ٹھیک ہے 9 بجے ٹھیک ہے 8 بجے چکا ٹھیک ہے 9 بجے 8 بجے ٹھیک ہے وقت مکرائی ہے وقت مکرائی ہے وقت مکرائی جلے سیٹ نکلا ہوئے چمکنا انگلے شروع تھی میں اور قربانی کو پہلے کرے سویر نہ کو گرمی ہے 7 بجے ہوگا نماز بڑھیا من ہے اصل سارے سارے کو فصلی والے نہیں ہوندے ہر فصلی عید نماز ہر مسجد عید نماز ساری عید گاہ جو پر اصل انہیں نے خیال تاکہ وہ پہنچ سکے وہ کتوں بناؤں گے نماز پڑھاؤں گے اصل سارے کا خیال آپ کوئی غلام مسعود صاحب صدر دینا وہ پڑھتا 11 بجے عید پڑھتا 11 بجے وہ اپنی یاد اتنی کی چرکیں پڑھتی وہ ہمارا ٹبر ہے بڑا سارا ٹبر اکٹھا تھی تو میں پڑھا الحمدللہ میرے حضرت ٹبر بڑا سارا میرے حضرت خاندان کنبا بڑا سارا ہے میرے حضرت سارا ٹبر اکٹھا تھی تو پڑھوں جمالے کو آپ جا کوئی ہی ایسی نا کچھ صلاة والی نہیں ہوئے پھر اطلاعی مسلم کے بھی نہ آنے 10 لاکھ 8 بجے ٹھیک دسو بڑا ہوں لینا کیا کرنی تھی کہ غیر کھانے کے لیے 8 کا ٹائم ٹھیک ہے
ایسے 8 پر ہونے کو کچھ بھی رہے ہوئے کام حاجی کریم بھائی بیٹھے نگاری حاجی کریم بھائی نگاری بیٹھے اچھا جی کیا دیں 8 بجے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے زندگی باقی صفحہ بن رہے انشاءاللہ پورے 8 بجے صفحہ کھڑے تھی ہم شروع کرتے شروع زندگی باقی خیر ہے یار کیا گال ہے چھیڑا تو نہیں کیا پیا 7:30 مشاورت چھیڑے نہ کے لیے جی سے کیا حکم ہے مقدس ہو کوئی آتے 8 بجے کوئی آتے 7:30 چوک کا ان کو سنا دے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی باقی اور بہتر ہے فقیروں قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو آپ ذبح کریں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر وہ بڑھا اندھا ہو گیا انہیں جانور کو عذاب نہ دیں اگر طریقہ اندھا ہوئے ذبح کرنے کا اندھا ہوئے تو بہتری میں ہے کہ اپنی قربانی کو دے قربانی کرنے والا خود ہاتھ رکھے میرے آقا علیہ السلام اپنی قربانی کو آپ ذبح فرمائیں جی ہپ نمائندہ بنے سن ستے چھوڑی تھے نا میرے سن نمائندہ بنے سن وہ بھی قربانی ہو سی سارے راضی ہو سکتے اجازت ہے سن حضور علیہ السلام پہلے ہر سال وہ دنبا کرنے ہیں آخری قربانی کو دنبا آقا علیہ السلام 100 اٹھ قربان جنہیں دنبا کو ہے نا عملے بھی دعا پڑھتے ہیں وہ ہی نہیں ہوئے اللہ سیاں اے میری طرف اور پوچھے تو تے ہاتھ رکھنا اللہ سیاں اے میری آل اور میری امت کی طرف یہ آپ یہ دعا فرمائیں ہاتھ رکھ دیے ہوئے دعا اور جنہیں میں نے 100 اٹھ قربان کتنے صحابہ عرض کی سنا اتنا قربان ہے کیوں فرمائیں ملے ہی کوئی فرمانے جنہیں میرے غلام کلمہ پڑھنے والے نہ کر سکتے ہمنا کی طرف آپ کی اور اٹھے کو بلے زنابرے کو قوم ہوئے مانچے بھیڑے بکری ان کو ذبح کرنا ہو ذبح کرنا پڑے اور ذبح کرنا ایک طریقے کار ہے وہ روح بچاتے ہوئے اور سجے ہاتھ نہ کو ذبح کیا ہوئے باوضو ہو کے ذبح کیا ہوئے اور 4 رکعت ہوں گی 4 ذبح میں 4 رکعت کٹے دو کٹھے آتھج کھڑے ایک ساہ والی ایک رضا والی یک لوگ کو ہمارے تو زیادہ سمجھ سکتے دو آتھج کھڑے رہنے ایک ساہ والی ایک رضا والی اور دو انہیں دے پاسے کوئی ہوئی ایک ایڈو ہوئی ایک ایڈو ہوئی ایک خون آجا ہوئی ایک دور رکھنا پاسے آجا خون آجا ہوئی ایک آتھج بجا رکھنا جا ہوئی ایک ساہ ہوئی ایک رضا ہوئی انہیں 4 رکھنے کو کٹن دا نام ہے ذبح کہ 4 رکھنا کٹیج بنی مال ذبح اگر 4 نہیں کٹیا 3 کٹیج میں والی حلال باقی جرا جانور کو عذاب دینا یہ نہیں دینا گردن مڑنا ترنے نے بنانا یہ ٹھیک ہے صرف یہ 4 رکعت کٹان ہی کو ذبح ایک
بچے اگر ایک بچ گئی بات بھی حلال ترائے کٹی بھید بکری کام مانتا ذبح کرنا اٹھ تو ذبح کرنا طریقہ ہے کہ پورا ایک پیر سٹن سوکھا تے کہیں ایک پیر سے مت کرنا بات کہ ترائے جادوں میں چورا مارنا ترائے جاد ایک تو سر دے نال رلا کے یا سینے نال رلا کے یا ہاتھ وچ مارنا ترائے جاد دے چورا مارنا گردن لمبی ہے ترائے جادوں کی خاطر مارنا پڑے تاکہ سوکھا سامنے کرے زیادہ عذاب نہ ہو زیادہ پھڑکے یہ ہے اوٹ ذبح کرنا اوٹ وچ بھی 7 بندے ہوندے گاؤں مان جے 7 بندے بھیڑ بکری ہے ترائے ایک آج کل تو بکرے بڑے آ گئے سی بڑے بکرے آ گئے ٹھیک ہے ترائے ہو اللہ قوم چھوٹا ہو تو بندہ بھیڑ بکری ایک بندہ اجی حکم کو جے تو زالان ہے آپ کو ایک کاماں تریے شدید کاماں تریے شدید مثلا قربانی ہے کلی کئی کی من دے بھی لے رہے ہیں لیکن بندہ ایک باقی گاؤں مانچ باویں لے لے انہیں ساتھ اللہ سنت